آج یہ جو محفل ہے بالخصوص بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے سجائی گئی ہے، تو غوث جیلان کے حضور کی حاضری لگوا کے میں مائک صاحبزادہ ریاض صاحب کے حوالے کروں گا کہ امیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، امیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا جو ہے لاڈلا غوث اعظم، تمہیں وصل ہے، تمہیں وصل بے وصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے وصل ہے شاہدی سے، سیاحت میں یہ مرتبہ غوث اعظم، مشائخ یہاں آئیں بہرے گدائی، مشائخ یہاں آئیں بہرے گدائی، وہ ہے تیرا دولت سرا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہے کس سے جاگے حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جاگے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق الذکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی۔ معزز مشائخ اعظام، سلاخوان مصطفیٰ، میرے بھائی، میرے ہمسائے محترم جناب حاجی اسناد احمد صاحب اور عزیزم سہیل احمد صاحب، انہوں نے بڑا زبردست اور محبت و عقیدت بڑی آج کی یہ گزشتہ سال کی تیسرا حضور قدرت الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے آج کی بزم کا اہتمام کیا۔ میرے دوستو، یہاں سیاستدان بھی بیٹھے، مختلف پارٹیوں سے وابستہ لوگ، ہم ان سے پوچھیں نا، میں سوال کروں گا اور وہ اس کا سوال کا جواب میری تقریر ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ دوسرا، یہ جیل میں فتنے کا بھی آج وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، جو کہتے ہیں بابے کون ہیں، بابے ہیں انعمت علیہم، بابے ہیں انعمت علیہم، بابے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کی، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ تو سیدی آقا حضرت کے لاکھوں سلام، تو جنہوں نے حضور کی غلامی کی وہ بابے ہیں۔ ان بابوں کی فہرست میں، حضور کی امت کی بابوں کی فہرست میں
یہ میں نہیں کہتا، حضور کی آل امام حسن المجتبیٰ کے شہزادے حضور علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کی امت میں جو پہلا بابا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے بابے ہیں وہ ابو بکر صدیق، اور جو پہلے صوفی ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق ہے، اور جو خلیفۃ الرسول ہے خلیفۃ الرسول، یہ میں نہیں کہتا، یہ حیدر کرار شیر دی چنگی گل کرے گا نا، آج کل سے شیر نہیں، جو حیدر کرار ہے، حیدر بھی ہے اور کرار بھی ہے، کرار کا مطلب جب پلٹ پلٹ کے حملہ کرے، تو میں مولا کائنات سے عرض کرتا ہوں حضور آپ کی تلوار میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا آپ بار بار جاتے تھے؟ فرمایا میں اس لیے بار بار جاتا تھا، ہر دشمن مصطفیٰ دشمن خدا کو جب میں اس کے سر پہ رکھتا تھا نا تلوار ذوالفقار کی، پیچھے دعائیں اللہ کے محبوب کی ہوتی تھی، میں ایک ہی بار کرتا تھا، ایک ٹکڑا اس کے جسم کا ادھر ہو جاتا تھا دوسرا ادھر ہو جاتا تھا، تو پھر میں نے کہا دوبارہ کیوں جاتے تھے کرار کا میں پھر میں چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا تھا، حضور راضی ہو جاتے تھے، قرآن کہتا ہے اللہم رسول حق ان یردو، یہ پرائرٹی بنا لو، یہ ترجیح بنا لو، یہ ماٹو بنا لو، یہ زندگی کا مقصد بنا لو، نہیں بناؤ گے تو میں نے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو پھر آپ کو ہوگا، اللہ رسول کی محبت اور ان کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھو، فوقیت نہیں دو گے، تو پھر جب حضور کو دیکھ کر ہمارا شابہ بھی شابہ میرے پراوا، تو پھر جاتے تھے 35 بدر میں جو سورما مارے 35 حضرت مولا کائنات کی تلوار سے مرے میرے دوستوں کو، اور میں جب تک حضور کے دشمن موجود ہیں، ہے میری برادری، آپ برادری کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، جو ساری برادری ہے نا وہ کیا کریں، برادری کو پریفرنس دینی چاہیے، رشتوں میں بھی دینی چاہیے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جو محمدی جماعت ہے نا وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے میرے دوستوں بزرگوں، لہذا حضور مولا کائنات نے 35 بندے بدر میں مارے، اس لیے بار بار جاتے تھے کہ دشمنان مصطفیٰ تھے قریش، تھے سردار، تھے برادری، ارے حضور کا کلمہ پڑھنے سے قبل میرے دوستو آپ مارتے اس لیے تھے کہ جب تک میدان میں اللہ کے محبوب ہیں، ہر بندے کو واصل جہنم کرنے کے بعد حیدر کرار اپنے ارے محبتوں کے مرکز حبیب کبریا کو دیکھے گا، ان سے شاباش دے گا، اشارہ کریں گے کہ ابھی ہے، تو آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 35 بندوں کو واصل جہنم کر دیا، یہ ہے دوستوں، لہذا وابستی رکھتے ہیں، اب وابستہ کس لیے رکھتے ہیں، انہوں نے حکومت آن لگی، انہوں نے جان لگی تو دوسری پارٹی نے آن لگی تو انہوں نے نال، میرے دوستو اگر آپ کو بات کنفرم ہو جائے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ لگنے سے ایسے بھی بیڑا پار پہ آپ تک شیطان نے جب بدماشی کے لیے، میں بدماشی کا لفظ کہتا ہوں، اس نے بدماشی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا نا اِلَىٰ وَقْتٍ مَعْلُومٍ، یا اللہ میں نے لمبی عمر دے دے قیامت آنے تک مجھے دے لمبی عمر، تو کرے گا کیا؟ فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جو ہے نا آدم اس نے مجھے جنت سے نکالا ہے، یہ سبب بنا ہے، میں عزت نہیں کرتا، تو پتا چلا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی جس نے نہ مانا اور اللہ کے انتخاب کو جس نے مولا کریم رد کیا، اور پہلا بے ادب پہلا منکر جو تھا وہ شیطان تھا، اللہ فاسجدوا لآدم، بولے گا یا آدم میں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں سجدہ کروں گا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، لہذا اللہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے ٹائم دے، میں کیا کروں گا، فرمایا میں لوگوں کو بدماشی کروں گا، فرمایا کہاں بدماشی کروں گا، فرمایا گلی نمبر 3 پہ مسجد طیبہ، میں اس کے دروازے پہ جمعے والے دن بیٹھوں گا، میں جب حضور غوث پاک کا ذکر ہوگا بیٹھوں گا، جب قرآن خوانی ہوگی بیٹھوں گا، جب ذکر و فکر ہوگا بیٹھوں گا، فرمایا کیا کرے گا، فرمایا یوسوس فی صدور الناس، میں ان کے دلوں میں کہوں گا یا یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا ملے گا، ارے یہیں تو سب کچھ ملے گا، یہیں تو اللہ تعالیٰ کا بخشش کا سامان ہے، فرمایا کیا کرے گا، فرمایا میں ان کو کہوں گا کہ واپس چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی جا تینوں ٹائم دینے تک کھلا، وہ باغوں کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں قرآن سن سے بات پختہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا بھائی اللہ کے 2 نام ہیں، ایک حافظ ہے ایک حفیظ، حافظ میں نے حفاظت کرنے والا، حفیظ میں نے ہمیشہ حفاظت کرنے والا، گارڈ ڈیوٹی پہ آتے ہیں 12 گھنٹے بینک کے سامنے 10 گھنٹے، اس کے بعد بے شک تالا لگا کے اندر سوئے ہوتے ہیں، جی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا میں سونے سے پاک ہوں، جو محمدی بن جاتا ہے میں رب اس کی حفاظت کرتا ہوں،
ہم کیوں بابوں کے پاس جاتے ہیں؟ ہمارا کوئی دماغ خراب ہے؟ نہیں نہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ رب کہتا ہے فرید الدین بھی بابا ہے، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، علی حجویری بھی بابا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں، وہ تو اے عبد القادر جیلانی پیرانے بھی ہے، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ جو رب کی حفاظت میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں ہو، ٹاٹا کو بھائی ڈی پی او لگ جائے یا ڈی سی او لگ جائے یا چیئرمین بن جائے تو آپ کے جب تک وہ کرسی پہ رہتا ہے آپ کہتا ہے مجھے نہ پولیس کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی پرواہ ہے۔ یہ جو بابے ہیں ان کی حفاظت ان کا رب کرتا ہے۔ جب شیطان نے وقت مانگا اس نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے نا، ہیپاٹائٹس کا مرض 300 ڈگری پہ 100 ڈگری ہونے تو آنٹا ہونے لگتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا کارکان کا اتنا سویئر جو اس کا وائرس ہے کہ 300 ٹمپریچر پہ 45 منٹ رہے نا اوپر تو پھر وہ اولاد جو اس نے وہ جمور لگایا یا کینچی لگائی یا آپ کے دانتوں کو صاف کیا جو ڈینٹسٹ نے 45 منٹ 300 کے ٹمپریچر پہ رہے تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سے پاک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ساج تو امین نبی نے اللہ خون جڑانا بخاری شریف کی حدیث ہے، بندے کی بینت نہیں، بینت خون اس طرح دوڑتا ہے، خون جس طرح حرکت ہوتی ہے نا، خون ایکٹیو ہوتا ہے ناڑوں میں تو اس طرح دوڑتا ہے شیطان اندر۔ تو شیطان اندر ہے تو پھر کیوں کریے؟ تو خون دوڑنے کا مرکز کون سا ہے، سینٹر کون سا ہے جس خون کو پمپ کرتا ہے؟ اور خون میں اگر گڑبڑ وہ ہو جائے، وال بند ہو جائے تو یہ فرمایا جی معاملہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ہائی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، خون کو کنٹرول کرتا ہے دل خون کو پمپ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت رکھ لیں گے شیطان جتنی مرضی بدماشی کرتا ہے وہ بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کے لیے حافظ بھی ہیں، حفیظ بھی ہیں۔ اب جب حافظ ہو گیا، حفیظ ہو گیا، گارنٹی ہو گئی حضور کے امت کی، حضور کی سلطنت ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور موجود ہے، حضور کا سکہ چلتا ہے۔ پرانے وقت میں 500 کا نوٹ ہوتا تھا سبز رنگ کا بہت بڑا، انہوں نے دیکھا 50 کا بڑا ہوتا، اب تو میوزیم میں پڑا ہوگا، وہ سکہ نہیں آ رہا ہے، سکہ راج الوقت نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں کی بات آج بھی رب مانتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر کوئی کہہ دے جا یا رب مہربانی کر دے گا، ایون کہ لوح محفوظ پہ وہ بات لکھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ لکھتا بھی ہے مٹاتا بھی ہے کیونکہ انہ علم الکتاب، قلم بھی میرے پاس ہے، کتاب بھی میرے پاس ہے۔ ہمارے سلسلے میں تو ببر شیر ہوئے اللہ کے ولی میرے دوست۔ خواجہ ابو سید، خواجہ معصوم، حضور مجدد پاک کے دونوں صاحب دادے تھے، والد صاحب نماز پڑھاتے تھے، جتیاں میری بندے دے رہا ادھیاں سجے کر دے رہا کھبے کر آدھی جوتیوں والی جگہ پہ 2 صاحبزادے، ظاہر تو صاحبزادے تھے، چھوٹے تھے لیکن ولی کامل تھے، آدھی جوتی ادھر، ہم تو جوتی کرتے ہیں نا، جوتیوں کا جو بھی ہو جاتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں پھر بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، آدھی جوتیاں اس سائڈ پہ آدھی ادھر۔ وہ بندے نے 2-4 دن دیکھا، انہوں نے کہا حضور مجدد پاک مرشد پاک ہم آپ کے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں، جوتیاں سجے پاسے اتار رہے ہیں، پہیاں کھبے پاسے ہوتی ہیں، ایک دفعہ نہیں ہوا کئی دفعہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کتنا کام کیا؟ سارے مدیر نے کہا جی ہم نے نہیں کیا۔ بیٹوں کی طرف دیکھا، خواجہ ابو سید، خواجہ معصوم، میں پتر تسی کیتا؟ فرمایا میں کیوں کیتا؟ انہوں نے فرمایا میں تے بھائی جی نے صلاح کی کہ جڑے اپا جی پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنتیاں دی سجے پاسے کر دیے تے جہنمیاں دی کھبے پاسے کر دیے۔ یہ ہے آپ نے یہ کیسے؟ یہ ہے بابے، بابوں کی اولاد بھی بابے ہے، اور بابا کے لیے 70 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بابا وہ ہے جو در مصطفیٰ سے لو لگاتا ہے، بابا وہ ہے جس کو نصیر ملت نے کہا تھا ارے دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں بابا ہوئے حجاتی بستا ہے، جب دل میں ارے جو جڑ ہے جو ارے خود کو گردش کنٹرول کرتا ہے، جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھ لے گا تو شیطان کچھ نہیں کر سکے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جو دائیں طرف ہے وہ جنتیاں کی، جڑے بائیں طرف ہے وہ جہنمیوں کی۔ کہا میں اے فقیر ہوں، خبردار خبردار۔ ہمارے قبلہ حاجی صاحب نے کہا براد صاحب بزرگوں کی نسبت تو بڑی ہیں، باتیں تو 1001 ہیں۔ قبلہ ظاہر صاحب تشریف لائے وہاں سے، ابھی داڑھی نہیں آ رہی، جیلانی صاحب تھے، ماسٹر منیر صاحب کی طرح نہیں، ایک ربانی ایک جیلانی صاحب تھا، ربانی تھے، پہلے ربانی تھے،
جو بڑی کرولا پہ قبلہ یہ بزرگوں نے یہ سنگ بنیاد رکھا. حضور مجدد پاک کی اعلان میں آیا ابو ظہر رضی اللہ تعالیٰ کسی میں 1983 میں انہوں نے وہ رکھی سنگ بنیاد میں رکھا حضور مجدد پاک کی راس. جو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھی وہ آئے جنم کی طرف کہیں آنا تھا تو وہ ربانی گاڑی چلا رہا تھا. جب وہ آیا نا منگلے نے کھول دے اٹھتے تو موقع گیا پیٹرول. کیا بزرگوں سے وائی فائی بھی کر دیجیے گا؟ نہیں میں ویسے بات کرتا ہوں. وہ پیٹرول موقع گیا بزرگ نے پوچھا ربانی بھائی جی کی ہویا ربانی جی کی ہویا اور میں حضور میں دیکھا تو گاڑی پیٹرول موقع گیا. تو میں پھر بھائی جی ربانی جی کی ہوئے گا تو میں حضور میں انہیں پتہ کرنا تو منگلہ کے اوپر ظاہر وہ لینے گے نا گیلن میں یا بوتل میں جو بھی لینے گے. تو جنابہ نے ظاہری عمر چھوٹی ہے کہ بابے یہ ہے بابے فرمایا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ اللہ نے فرمایا جنہی مرضی بدمعاشیاں کر رہا ہے فرید الدین کی جب میں حفاظت کروں گا جو اس سے لڑ لگ دے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فرید اکیلا نہیں جائے گا جنت میں جتنے ہیں سب کو ساتھ لے کر جائے گا میرے دوست بزرگ. قرآن کہتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. ہم بھنگی چرسی والوں کو نہیں مانتے علی دا ملانگتے نماز روزے تو تنگ ہم ان کو نہیں مانتے. ہم محمدی مصطفیٰ کے غلاموں کو غلام مانتے ہیں. فیض نبوت آج بھی جاری ہے میرے دوست قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا. فیض رسالت اور نبوت جاری رہے گا. جنابہ نے لوٹا لیا دیکھو پانی گڈی کے بعد چھڑیا جی پیٹرول دی جگہ ربانی صاحب آئے بڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی مل گیا جی آپ نے میں وہ تو میں پا دیتا پیٹرول. ربانی جی گڈی چلاؤ انہوں نے کہا حضرت جی تسی کی پاس چھڑے پیٹرول میں تسی لاؤ نا چابی لاؤ. وہ پیٹرول اتنے پیارا جلانی صاحب نے چابی لائی رحمانی صاحب نے گڈی جتوں واپس آ کے نا اتوں آ کے جیل میں تو پھر واپس بھی چلی گئے میرے دوستوں. تو وہی جو پانی یہ کیا ہے اور میں جو محمد مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے قلم میرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے. ارے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کو دیکھوں گا جب غلامی کو دیکھوں گا جو اس کی زبان سے نکل گیا لکھا ہوا نہیں ہے میں وہ تحریر بھی کر دوں گا ویسا ہو بھی جائے گا میرے دوست بزرگ. جب شیطان نے کہا الہ وقت معلوم مجھے قیامت تک ٹائم چاہیے میں خون میں بھی جاؤں گا میں وہاں سے دیکھوں گا جہاں اللہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا میں بڑا کچھ کروں گا. اللہ نے فرمایا جا کر میں اب یہ بات ہے بابو والی مجھے میں کا جواب ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نے پہلے اس کی سونی پھر اپنی بات بیان کی اِنَّا عِبَادِي میں میرے بندے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے فرمایا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ او ابلیس یہ جو تیری طاقت ہے یہ جو تیری پاور ہے خون کی رگوں میں تیرا دوڑنا ہے لوگوں کو بہکانا ہے جس کا میں حافظ اور حفیظ بنوں گا. لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. فرمایا میں زور لانا بند نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی گمراہ کر ہی لوں لیکن میرے دوستو جو صاحب نسبت ہوتے ہیں اتنا مرضی بھی دور چلے جائیں. سائیں ایک دن کہتے تھے ہمارے دادا جان تھے ابھی فوت ہوئے فضل حق صاحب قبلہ شاہ صاحب غلام قادر شاہ صاحب کے وکیل تھے. فضل احمد صاحب 1956 میں فوت ہو گئے قریب کریے 18 سال دفن رہے پھر وہ حویلی والے لے گئے. فضل احمد صاحب ان کے صاحب زادے تھے وہ ہمارے تھے جوڑے والے غلام نقشبند ان کے بیٹے. مجھے انہوں نے بات بیان کی ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے مدر صاحب 65 سال کی عمر تھی کراچی میں رہتے تھے. جب 6 مہینے کے دادا جان گئے ان کے گھر اور میں مدر پتر نوران دے آپ نے گود میں لیا پیار کیا پھر دروازے میں گئے پھر آگے جا کے کرنا اس کو دوبارہ دو پھر لیا پھر پیار کیا. تیسری دفعہ بہت دور چلے گئے پھر آ کے مدر کو لیا پھر پیار کیا اور یہ کہتے ہیں پتر مدر روزے اسی رکھے تھے کیداں تسی کرنے روزے ہم نے رکھے ہیں یہ کانا ابوہما صالحاً فرمایا ماں باپ محنت کرتے ہیں الوالد سر لابیہ ارے بیٹا ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے باپ کی گفتار کو جیسے بولتا تھا وہ بولے جیسے بیٹھتا تھا وہ ویسے بیٹھے. جب وہ کرتا ہے تو رب کہتا ہے ہم جو دے کے واپس نہیں دیتے ہیں. اگر اولاد ایک نسل 2 نسل 7 پیڑھیاں جو ہیں اولاد کے کام کو چھوڑ دے 7 نسلوں تک ہم دیتے رہتے ہیں ہم دیتے رہتے ہیں ہم عطا کرتے رہتے ہیں. لہذا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے جو میری بندگی کریں گے تیرا ان پر کوئی بدماشی تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا. اب ہمارے تو قریب ہی حضور بابا صاحب ہم وہاں چلے جاتے ہیں
حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، فرمایا تھے کہ لفظ آ جائے، فرمایا پوچھ لو قرآن سے کیا ملتا ہے، پوچھ لو قرآن سے کیا ملتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا میرے بندوں میں بس بیٹھ جاؤ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اب 100 سالہ عبادت میں رہا، تو تسبیحاں پھیر پھیر کے اپنے پوروں کو دھسا دے، تو ارے تیری کمر تو ٹکڑا ہو جائے، ارے ایک مرد کلندر جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھتا، فرمایا وہ منزلیں جو نماز تہجد طے نہیں، اس کے وجود کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ساری روحانی منزلوں کو عبور فرما دے۔ لہذا یہ ہے باب ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا ان پر تو جن پر اللہ کا زور نہ چلے، یعنی جن پر شیطان کا وار نہ چلے، ان بابوں کے ساتھ رہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کونوا الصادقین، تو حضور قدوۃ الاولیاء، قدوہ کہتے ہیں نمایاں، جو ولیوں میں غوث اعظم امام تقا تقوی سے آپ متقیوں کے امام ہیں، اور جڑا متقی ہوگا نا قرآن میں ان کا کوئی نہیں، حدیث بھی ان پہ، مصطفیٰ کریم بھی انہی کے پاس ہے، ہدی للمتقین، وہی ہے میرے دوستوں بزرگوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن کی ہدایت ان کے سینوں میں ہے۔ غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، آپ نے آپ کی 91 سال عمر، 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 560-61 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ بڑا تگڑے پیر سی، تگڑے پیر، اب پیرانے پیر کوئی نہیں ہوئے گا، اور دوسرا بندہ آپ کہتے ہیں میرا پیر غوث زمان، تو غوث زمان کی جڑی مہر ہے نا وہ حضور غوث پاک کے پاس ہے، غوث زمان۔ اور یہ نام عزیزاں میرے بھائی میرے ہمسائے غلام محی الدین، بزرگوں کا متفقہ فیصلہ کہ محی الدین نام کوئی نہ رکھے سادہ، غلام محی الدین رکھے، یہ کہ کہنے لاہور والے نے اپنے بیٹے کا نام رکھے محی الدین، محی الدین۔ اسی دونوں نے مندے جڑا حضور غوث خواجہ غلام دستگیر دامن حضوری قصور والے، جن کے پاس ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی فضل کریم صاحب کو لے کے فرمایا آبا جی تسی ٹرین سے اترے، فرمایا تسی باہر ہو جاتے اسی ذرا بابا جی پر جانا ہے، جہاں حضور سیدی اعلیٰ حضرت بھی آئے، ان کے داماد، ان کے بھانجے تھے خواجہ غلام دستگیر، وہ مرید تھے، ان کے خلیفے تھے خواجہ نبی بخش حلوائی، جنہوں نے تفسیر نبوی لکھی ہے، پنجابی میں نظم میں تفسیر لکھی ہے جس کی اب اردو میں نثر ہو گئی ہے۔ قبلہ حضرت صاحب ہمارے والد صاحب بھی ساتھ ہونا ذرا، وہ مٹھائی کا کام کرتے تھے، خواجہ غلام دستگیر دامن حضوری قصور والے، تو وہ ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا، تو فرمایا وہ مٹھائی بھی بناتے تھے، قرآن کی تفسیر انہوں نے پنجابی میں نظم میں لکھ دی، شاعری میں لکھ دی، قبلہ پیر و مرشد بھی ان کی باتوں وہاں حاضر ہوئے، تو جناب نے فرمایا بابا جی تسی ادھر جاؤ کہ 700 حفاظ کرام اس قبرستان میں دفن ہے جہاں خواجہ غلام دستگیر دامن حضوری ہے، اور فرمایا حضور جن کو 99 مرتبہ حضور نے حجرے میں آ کے زیارت فرمائی، بیٹا تو نے بڑا کام کیا ہے قصور کی سرزمین پہ، تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا جی آپ کے لیے روتا ہوں، فرمایا حجرے میں حضور آ گئے، فرمایا جالیاں پیچھے ہٹی، ساری مسافریں ہو گئی، حضور حجرے میں ہے، فرمایا روتا کیوں ہے؟ فرمایا آپ کی یاد آ رہی ہے، فرمایا ان کا برانا جدوں بھی تو سانو ملن کا دل کرے حجرے چاہیں اسی موجود ہوں گے میرے، یہ ہے دائم الحضوری، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، ہر وقت رہتے تھے، تو لہٰذا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 90 سال آپ کی عمر، 25 سال آپ کہتے ہیں میں نے مجاہدہ کیا، میں نے مجاہدہ کیا، تو مجاہدے سے ملتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ فرمایا ایک راستہ نہیں کھولتا تو نہیں، بہت سے راستے میں کھول دیتا ہوں جو میرے لیے مجاہدہ کرتا۔ تو فرمایا 25 سال، 1 سال نہ پانی پیتا تھا، 1 سال روٹی کھاتا تھا، 1 سال پانی پیتا تھا، 1 سال روٹی کھاتا تھا، پھر 25-30 سال آپ نے پڑھایا، شیخ مدرسے میں آپ نے پڑھایا، تو انہوں نے صدر مدرس بنا دی، اسی مدرسے میں آپ کو، اسی مدرسے میں آپ کا یعنی قبر انور ہے حضور پیران پیر کی، استاد نے دے دیا کہ یہ مدرسہ بھی تمہارے والے جگہ بھی، تو 25 سال آپ نے مجاہدہ کیا جنگلوں میں، ایک دن خیال آیا خضر علیہ السلام نے مجھے لہذا تاڑا جڑا نام غلام محی الدین، جو بھی رکھے گا حضور غوث کا غلام محی الدین، محی الدین لقب جو ہے یہ آپ نے نہیں رکھا، آپ جا رہے تھے جب اسکول میں ایک دن جا کر گھوڑا آگے ملا، وہ بالکل ہڈیوں کا پنجر، وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، فرمایا پتر عبد القادر یار سانو ہی ہاتھ لا کے دے، سانو ہی اٹھا دے، آپ تھوڑا سا جھکے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا نا، تو آپ نے ہاتھ ڈالنے کی دیر کی تو بابا جڑا ہڈیوں کا پنجرا تھا اس کے جسم میں گوشت چڑھ گیا، بالکل جوان ہو گیا، بالکل جوان ہو گیا، آپ نے بس یہ کرنا تھا، ہاتھ میں ہاتھ آنا تھا، اٹھانے تک وہ بالکل جوان ہو گیا۔ اس نے کہا محی الدین تیری بڑی میں آپ فرمایا یہ کیا ماجرا
बूढ़ा था तूने मुझे मदद के लिए पुकारा है। मैं तो मदरसे पढ़ने गया, अभी मुजाहिदे नहीं किए, अभी चिल्ले नहीं किए। ये है बाबे 10-12 साल के हैं, मदरसे जा रहे हैं। हाथ पकड़ा उस बूढ़े का और वो जब खड़ा किया तो वो जवान हो गया। आपने हैरानगी से पूछा तू कौन है भाई? और मैं साढ़े नाना जी का दीन थी, मैं रो रहा था, बादशाहों ने मेरी बुरी हालत की है बिदअत का। अरे मेरे दोस्तों वो हमला आप गुजरा तो मैं आपका वेट कर रहा था, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी है, आपका नाम मोहिउद्दीन हो गया है। ये इनके और उनके दरमियान डायलॉग है, तीसरा बंदा कोई नहीं है। आप हस्बे मकबूल डेली क्लास में जाते थे, मदरसे में पढ़ने जाते थे, जब इस तरफ गए ना आप दाखिल हुए गेट से, तो जितने आपके क्लासमेट थी ना ये क्लास का हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया जी मोहिउद्दीन खुश आमदीद आओ इस जगह बैठो, हम आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फरमाया ये कौन सा रकम है, ये तुम्हें किसने बताया? फरमाया वो जो रास्ते में जिसको नई जिंदगी देकर आ गया है उस रब ने हमारी तरफ इल्हाम किया है कि आज वो शख्स आएगा जिसका नाम मोहिउद्दीन है। अरे मोहिउद्दीन हमारे पीराने पीर है, गौसे आजम है, तो आपका लक़ब मोहिउद्दीन है। दीन को नई जिंदगी आपने अता की, आपने जिंदगी अता की। तो किसी ने पूछा आपको अपने वली होने का कैसे पता चला? तो जब मैं 10-12 साल का था मदरसे में जाता था, मेरे दाएं बाएं फरिश्ते होते थे, मेरे दाएं बाएं फरिश्ते होते थे। तो जब मैं यूं ही मदरसा आ जाता था तो मेरे क्लास का कहते थे अल्लाह का वली आ गया है, इसको बैठने के लिए जगह दे दो। अल्लाह का वली आ गया है, अल्लाह के वली को बैठने के लिए। जब एक दिन मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अब्दुल गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। मौलाना शेख साहब मुझे उन्होंने खुद बताया, करीब दौर में मैं भी ख्वाजा खिज़र मुलाकात हो, ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या हो। ये वो सीक्रेट्स हैं जो अल्लाह ताला के जब इश्क सिखाता है, आदाब खुद आगाही तो खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। कोई बता देता है हदीस नौमन पर, कोई मेरे दोस्तों ऐसे ही चला जाता है। तो हज़रत गौसे पाक ने फरमाया मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई जब मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुझे सोबत मिल जाए, मैं ख्वाहिश पैदा हुई थी कि बाबा जी आ गए। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, मैं ही खिज़र हाँ 10 उन्होंने कहा जी 2-4 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट मुझे अपने साथ रख लें आपकी सोबत में। आपने कहा मेरी बड़ी बड़ी शर्त है। तो मैं बड़ा डाढ़ा फकीर हूँ। तो मैं क्या, तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, सूरत कहफ में है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप मेरे साथ सफर नहीं कर सकेंगे, मेरे पास वो मार्फत की बातें हैं जिसका इंटरप्रिटेशन जो है, जिसकी ताबीर जो है, आप साहब शरीयत नबी हैं, आपकी शरीयत के मुदारी खिलाफ चीजें होंगी, लेकिन उसके पीछे कोई राज होगा, लिहाजा आप मेरे साथ ही चल सकते हैं। हाँ एक शर्त पर चल सकते हैं कि आप सवाल ना करें, जो कुछ देखें एंड पे मैं खुद जवाब दे दूँ। वो 3 वाक़यात, एक गधा लड़के को थप्पड़ मारे और मर गया, दीवार फ्री बना छड़ी, कश्ती नहीं, कश्ती जनाब 6 कर छड़े, उन्होंने कहा बाबा तुम चंगे बंदे समुद्र में कश्ती 6 कर डूब जाओगे सारे, ये कौन सी दनाई है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने शेख किया। तो उन्होंने कहा बस तीनों जो हादा फिरा को गई नहीं, मैं ये और मेरे दरमियान आप सेपरेशन पॉइंट आ गया, आप उधर जाएं मूसा अलैहिस्सलाम, मैं इधर जाता। मैंने तो कहा था कि आपने सवाल नहीं करना, आपने क्यों किया? मैं 6 इसलिए किया है, कुरान मजीद में है, एक बादशाह है जो सलामत कश्ती होती है उसको पकड़ लेता है, सारा सामान भी ले लेता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 6 कर देते हैं, कश्ती बच जाएगी। मुसाफिर जो है वो गरीब आदमी है जिसकी कश्ती, तो मैंने इसलिए किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तो इसका पता नहीं चला। मैं अच्छा भी वो मुंडे ने को मारे होंगे, रसूल जी फरमाया ने कहते माँ बाप बड़े नेक से बड़े होकर बड़ा बदमाश बनना चाहिए, पहले इसको खत्म कर दिया। फरमाया एक गांव में गए, हम यूशा बिन नून थे, हमने फरमाया हम मुसाफिर, हमारा खर्चा खत्म हो गया, और गांव वालों हमें रोटी दे दो, हमारी मेहमान नवाजी कर लो। उन्होंने कहा बाबा जी पैसे ले आओ कि फ्री फ्रूट को नहीं खाना मिलता। तो थोड़ा ही आगे गए ना, गाँव के आखिरी घर में एक बच्चा खड़ा, उन्होंने कहा बाबा जी मैं मजदूर, मेरे ने को नाम मजदूर ना मिस्त्री, ना मेरे पास खर्चा, मैं दीवार बनानी है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई दीवार बना दी, पैसे नहीं चाहिए उनसे, पैसे नहीं चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना खाना नहीं देता, आपने पैसे तो आप क्या कर लेते ना मजदूरी, इन्हीं गाँव वालों से हमें इन्होंने खाना नहीं दिया, मेहमान नवाजी नहीं की। तो आपने अच्छा इस वजह से फरमाया ये तो नहीं था, इसके माँ बाप बड़े नेक थे, छठी पुश्त में, तो ये बच्चा परेशान था, इस दीवार के नीचे खजाना था। तो हमने कहा मूसा तू इस दीवार को बगैर मुआवजे में बना दे। फरमाया ये तो है तीनों बातों का, अब आप और मेरा सफर का खात्मा हो गया और खात्मा हो गया। हज़ूर गौसे को आकर मैंने आपके साथ रहा, मैं वही शर्त है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ।
انہوں نے فرمایا وہ نبی ہو کے سفر نہیں کر سکے, انہوں نے سوال کر دیے. آپ ہماری اسی نبی سے نہیں ہیں, حضور بس آپ اسی ہیں محمدی. ہمیں تھوڑا سا چانس دے, ہمیں تھوڑا سا چانس دے دیں حضرت. حضرت خضر علیہ السلام نے اچھا چلتے چلتے چٹان آ گئی, فرمایا عبد القادر پتر پہلا چٹان یا آپ خود بتاؤ. تو بابا جی چلے گئے, فرمایا بہنا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 12 مہینے ہو گیا, پورا سال ہو گیا, بابا جی آئے کوئی نہیں. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ چٹان پہ بیٹھ رہے, سال بعد 12 مہینے ہوئے, حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. فرمایا کئی بار کا یا بنیا بیٹے کیا حال ہے, وہ پوچھ کے پھر واپس چلے گئے. میں نے چادر ماری ہم سے پھر واپس. پھر اگلے 12 مہینے بعد آئے, پھر کہا پتر کی حال ہے, اور میں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ پھر چلے گئے. پھر تیسرے سال آئے, ٹوٹل 36 مہینے ہو گئے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو اس چٹان پہ بیٹھے. تو ہوڑ آئے نا, ہوڑ پہلے تو بابا جی آتے ہیں چادر موٹے پہ مار کے خضر علیہ السلام سے, ہوڑے کی چھوٹی جی چیز بھی نہیں آتی, انہوں پھیلا کر کتوں تو نہیں ہوگا کھانے والا لنچ باکس, انہیں جی کھانا بھی. آج میں عبد القادر پتر کمزور بڑے ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں. حضور آپ نے کہا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ چٹان پر, ہم بیٹھے رہے. میرے دوستو ہم تو بیٹھے, آپ نے نہیں کہا. اب خضر علیہ السلام کی حالت کیا ہوئی ہوگی. یہ پیرانے پیر ہیں جو میرے دوستو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے, جو دونوں ہو حسنی حسینی ہو, اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں. ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے, کیونکہ تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے یہ حسنی حسینی ہمارے خواجہ میں, حسینی حسنی ہمارے علی حجویری یہ حسنی ہے, ہمارے نظام الدین حسینی حسنی یہ سارے حسنی حسینی ہیں. لیکن مجاہدات سب نے کیے ہے, شاگردی سب نے اختیار کی ہے. اب جب بڑے ہوتے نا راضی, جڑے بڑے راضی ہوتے نا اپنے بوئے کے مطابق ہی جواب دیں. آپ نے کہا پتر آؤ آج کھانا کر کے کھائی. حضور خضر علیہ السلام نے وہ کھولا کھانا تو میں عبد القادر کھا تینوں اجازت. جس طرح میرے والد صاحب کو جمعہ پڑھا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا جان کے ساتھ 1953 کی بات ہے, وہاں جا کے وہ جمعہ پڑھایا, والد صاحب نے جمعہ پڑھ کے بیٹھ کے سے تعارف ہوا, کیونکہ ہم وہاں 3 سال رہے, 4 سال پہلے ناروال میں پھر پاک پیر کری آئے. تو حاجی شریف صاحب نے کہا لیا جب آپ میں ایسی جگہ میں نہیں جانی حاجی صاحب, بابا صاحب کا شہر ہے, بابا شاہ سائیں بڑے اجازت دیں گے تو آئیں گے نا ہم. تو وہ پھر بات چلتی رہی. پھر جب ادھر سے گرین سگنل ملا, یہ آپ پوچھ لیں حاجی صاحب یہ مکھن ناشتے والا, آپ پوچھ لیجئے گا. مجھے حاجی صاحب نے 3 دفعہ بات بیان کی. ان کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی, 1960 کے پہلے کی بات ہے. کرما والے حیات تھے بڑے بزرگ, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. عید کا بھی ان کی ہے بزرگوں کی, بڑے ڈیوٹیاں نہ دیں. ڈیپیو ڈیوٹی لگائے گا سچو کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا, تبادلہ بھی وہ کرتا ہے. اللہ الارض یرثها عبادی الصالحون, ان کو پاور حاصل ہوتی ہے اپنے علاقے میں جو مرضی کرے تبادلہ کرے. آباد کاری کسی کی کرے, بولے کسی کو میرے دوست آگے تبادلہ کر دے. حاجی صاحب ہمارے دادا جان کہتے تھے بھائی, مریدوں کہتے تھے بھائی, تو کرما والے کہتے تھے بیلی. حاجی صاحب کے داڑھی میں بیلی اور ادھر تین مبارک ہو. میں کہا نہیں مبارک, اور میں درخواست آٹے پیروں مشرف کرے جنہیں اندر پائی سی کہ اسی نہیں کہتے ہیں نام, تے اسی بھی پائی سی. تے قرہ تاٹے پیر دے نام نکلیا پتر بھٹا بیلیا مبارک ہوئے, اکبر علی موت اجازت مل گئی تے ساڑی ڈیوٹی اکاڑے. تو یہ جو سارے روحانی طور پر پیرلل نظام ہے, یہ بزرگ کنٹرول کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بڑا سخت گیر حکمران ہے, بڑا سخت ڈیپیو ہے, تو اس کی سختی کے آگے سر جھکاتے ہو کہ نہیں. یہ جو محمدی مصطفی ہیں, جب ان کو زمین الاٹ ہوتی ہے تو پھر ہمارے فرید و دین کو دینی تک الاٹ ہوا ہے. اسی لیے محبوب الہی کو دینی کا تاجدار بنایا ہے, اور علی احمد صابر کلیئر کو کلیئر کا تاجدار بنایا ہے, اور جمال الدین ہانسوی کو ہانسوی کا بنایا ہے. اور چوتھے نے فرمایا کوئی اپنے کو نہیں رکھنا, بدر الدین صاحب کو اپنے ساتھ ہی رکھنا. امین وعدے جب ذمہ داری ہے, آباد کاری ولی چھوڑتے ہیں, پنیریاں لگاتے ہیں, ارے وہ محمدی چھوڑ کے جاتے ہیں. اب انہوں نے فرمایا مبارک ہوئے. حضور غوث پاک میں عبد القادر کھانا کھا ساڑھے نال خضر علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے خود بیان کیا. انہوں نے فرمایا میں سمجھ سکتا, آر یو سیٹسفائیڈ, وہ مطمئن ہے نا. میں تو تیرا بڑا مطمئن, تو روٹی کیوں نہیں کھا لی. فرمایا میں روٹی کھانے کا, میں روٹی کھانے چلے جاؤں, آپ پیچھے سے آ جائے.
آپ پیچھے سے آ جائیں. روٹی شیخ شجاع فرمانی حضور داتا صاحب علی حجویری اس بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں 40 سال سوئے نہیں نہ رات نہ دن. جن بھی کہتا ہے سونے کیوں تیری لگی ہو تو پتا چلے نا. قرآن کہتا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع رات پوے تے بے دردانو سب دی نیندر آوے تے درد مدانو یاد سنے دی ستیا آن جڑاوے اٹھ فریدا ستیا ہن میلا ویکھن جا یا خندق ویکھن جا. جے کوئی فرید تینوں بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ نے میرے نال کھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی پیر خواجہ. جماعت نشاء صاحب رحمۃ اللہ والد صاحب نے نام کھاؤ. والد صاحب نام کھاندے رہے. پھر انہوں نے لائن پر بھیجا حضور محدث سے میں لائن پر چلا جاؤں کہ اللہ کا ولی ہے. مولانا سردار مصعب صدر مدرس بریلی شریف رہے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں. ان سے والد صاحب نے دورہ حدیث کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب حضور آپ نے فرمایا عبد القادر کا آپ نے فرمایا میں نہیں کھانا جڑا آپ کھاندے بھیجے نا اس میں سے مجھے دیں. حضور خضر علیہ السلام نے آدھا لقمہ کھایا اور آدھا جو بچا ہوا تھا نا جن تبرک کہتے ہیں اسی بابے نے تبرک نے کھایا نا. حضرت خضر علیہ السلام بابا نہیں تو اور کون بابا تھا. بعض کو کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں جی وہ نبی ہے. بعض نے کہا نبی غیر نبی ہے. فرمایا پھر وہ جو مولوی شیرو صاحب کو ملے وہ حضور میرے دوستوں غوث پاک کو ملے. فرمایا ولی ہے زندہ ہے ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا. بعض کہتے ولی تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. جب کوئی شیر محمد گلی نمبر 2 والا آرزو کرے تو فرمایا وہ تو پنجروں سے آزاد ہو چکے ہیں. کون کہتا ہے کہ مومن مر چکے وہ تو قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. تم ان کو پکار تو صحیح. یہ کیوں پکارا سلطان العارفین نے سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہ خود پیران پیر نے کہا ہے میں اگر مشرق میں ہوں میرا قادری مرید ارے مشرق میں وہ مغرب میں ہو وہ مجھے کہے سن فریاد پیرا دیا پیرا. میں آنے واحد میں مشرق سے مغرب کی طرف چلا جاتا ہوں اس کی مدد کے لیے چلا جاتا ہوں. جن کو ہوگا ان کو ہوگا شہر متع منزل ہو. یہ اور معاملہ ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب سے کہا حضور غوث پاک نے فرمایا خضر علیہ السلام نے آدھا کھایا آجا نے مجھے دیا نا تو میں بسم اللہ کر کے جب کھاتا نا 36 مہینے کھانا نہیں کھایا. میں آرام سے جب کھایا تو حلق کے نیچے جب وہ لقمہ اترا نا خضر علیہ السلام کا تو پھر میری وہ عادت ہو گئی جو ایک فقیر نے کہا اندر بوٹی ہن مشک مچایا ہن جان کھلنتے آئی ہو تے جیوے مرشد کامل باہو ہن جس ہے بوٹی لائی ہو تے کامل پیر محمد بخشا تے لال بڑا. یہ تو پہلے ہی سونا تھے. فرمایا میرے دوستوں یہ فرمایا سونا بڑسا عملہ لا. یہ تو پہلے ہی میرے دوستوں سونا تھے اور لال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. تو جن کے آپ نے جب فرمایا ایک لوگ والا سارا 36 مہینے کا والا معاملہ آپ راضی ہو خضر علیہ السلام آپ سے راضی ہو گئے. تو پھر آپ بیٹھے ہیں تقریر نہیں کرتے. جس طرح میں ادھر سے نبی کالیا 2000 میں گیا کوٹلی مانا مول صاحب آ گئے حضور بابا صاحب مولانا نظام الدین آ گئے. مولانا نظام الدین آ گئے اور جڑ بزرگوں کو رہنے نا وہ بڑی آزمائش ہوئی. بزرگوں کو رہنا بڑی آزمائش ہے. میرے والد صاحب نے نقشبند نہ جایا کر بزرگوں کو جانا مہینہ میں رہنا ہے ادب دیجیے گا. میں ابا جی میرا دل بھی لگتا جناب امام وسیع تیرے تے افضل والے کرن کیتا. تو دادا نے والد صاحب کہتے ہیں نقشبند باپ بیٹا نہیں عاشق مشہور تو میں نے کبھی غلامہ نہیں دیتا. یہ والد صاحب باپ جس کا راضی اس کا رب راضی اس کا شیخ راضی سارا کچھ ہو گیا. لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کے سارا کچھ 25 سال مجاہدے کر کے جناب خاموش ہے. مرید کہتے ہیں جناب بولے روزے حضور آئے خواب میں آپ کے بعد ہمارا یا بنیا ادا اتکلم بات نہیں کرتا. آپ فرمائی کیف اتکلم علی فصحاء العرب. نانا جی میں بات تو کروں میری مادری زبان فارسی ہے تو یہ عربی والے ہیں مجھے ہیزیٹیشن ہے ہچکچاہٹ ہے. حضور نے ادھر آ منہ کھول. حضور نے ایک دفعہ نواب نمن میں 7 مرتبہ حضور شیخ عبد القادر گیلانی کے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. ایک وقت حضور کے نواب کا ذکر تورات میں بھی تھا کھاری کنویں میں ڈالیں گے تو میٹھا ہو جائے گا. فرمایا حضرت بتا کہ یہاں لگے گا تو سرجری ہو جائے گی. ان کی آنکھ میں لگیں گے تو آنکھ کا ڈھیلا اندر کر کے بالکل پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگے گا. آپ نے میرے دوستوں کے 7 دفعہ حضور شیخ عبد القادر گیلانی کے منہ میں اپنا نواب ڈالا. جب ڈالا
سبحان اللہ۔ شادہ بھی لے لیا زیادہ تقریر کر حضور کلے تے نہ آئے، شیر خزانے میں نام لے کے آئے، آپ نے تقریر نہ کی، حضور شیخ حضور مولا کائنات آگے آ گیا اور میں تسی بھی کوئی دیو نا باب مدینہ تلے دم، آپ بھی تو دینا جو حضور سے ملا ہے۔ تو انہوں نے ہونا کھولا وہ عبد القادر ہے میرے بیٹے، 1 2 3 4 5 6 پہ جا کے بریک لا کے فرمایا 7 دفعہ تو دے، فرمایا میں حضور کی برابری کر سکتا ہوں، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے، میں 6 دفعہ ڈالتا ہوں، اب 6 اور 7 13 مرتبہ۔ اب فرمایا اب تو بیٹھ جا ممبر پہ، اب ممبر پہ سائیوں نے بٹھایا اور نواب دہن اور پیچھے 40-25 سال کا مجاہدہ ہے، خضر علیہ السلام تو راضی ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں ممبر پر جب تقریر کرنے لگے تو مدرسے میں کیپیسٹی تھی 7000 کی، مدرسہ چھوٹا ہوگا، انہوں نے کہا جی چلو چھت پہ بیٹھ جاؤ، 10,000 15,000، انہوں نے کہا جی جامع مسجد بغداد کی وہ بھی فل ہو گئی، 70,000 تک نکلا، 5,000 جن آپ نے مسلمان کیے، 5,000 یہودیوں کو عیسائیوں کو آپ نے مسلمان کیا، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ گفتگو جب کرتے تھے تو اگلے والے کو بھی اتنی آواز آتی تھی، اینڈ والے کو بھی تھی، یہ آپ کی زندہ کرامت تھی۔ میرے دوستوں آپ گفتگو کر رہے تھے، ایک دن حضور نے بس آخری بات، ایک دن حضور تشریف لے آئے، جب حضور آتے ہیں آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ویسے تو عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں سے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، میرے دوست ہر ایک کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ میرے دوست اب حضور آئے، حضور غوث پاک تقریر کر رہے بالکل عروج پہ تھے، تقریر کا نقطہ عروج تھا، حضور آ گئے، حضور آتے نا تو شرور آتا ہے، عاشقوں تو آتا ہے تو حضور غوث پاک کو ضرور آ گئے، تقریر کر رہے ہیں، حضور آگے، حضور جب قریب آئے نا مجمع والوں نے پتہ نہیں لگا، کہتے جی ولی کیوں ہوتا، مجمع والوں کو پتہ نہیں چلا، حضور غوث پاک پتہ کیوں ہی حضور آئے گا، حضور نے بھی تقریر کنٹینیو رکھو، اس طرح ابو بکر صدیق کو فرمایا جی نماز جاری رکھو، اور میں ابو قحافہ کا بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی آئیں اور میں امام بنوں، پھر ہوا کیا، حضور آگے بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اس دن صحابہ نے 2 اماموں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر کے امام حضور تھے جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور صحابہ کے امام ابو بکر صدیق تھے، وہ نماز قبول ہی نہیں، وہ نماز نور علی نور ہو گئی ہے میرے دوستوں۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی سے کسی نے پوچھا جن کو 72 دفعہ زیارت ہوئی، فرمایا یار بتا دو کوئی سری کتنی عبادت ہے، فرمایا مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میری عبادت قبول ہے، فرمایا ایک نماز 110% کنفرمیشن ہے کہ وہ قبول ہے۔ تو اتنی کتابیں 3 تک تفسیریں دیکھ چھڑی ہیں، وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک دن میں حرم مدینہ میں تھا، خانہ کعبہ میں تھا، عصر کی نماز امام پڑھا رہا تھا، تو میں نے امام کے پیچھے عصر کی نماز کی نیت کر لی، اچانک دیکھتا ہوں حضور چاروں یاروں کے ساتھ آ کے اس امام کے بھی آگے کھڑے ہو گئے، جب اس امام کے آگے میں نے دیکھا کہ حضور آئے ہیں، امام کے خانہ کعبہ کے اندر حضور آئے ہیں اور امام کے آگے ہیں، تو میں نے حضور کو جب پہچانا کیوں 70-72 دفعہ بیداری میں زیارت ہو چکی تھی، تو میں نے کہا کہ اور کوئی نماز قبول نہ ہو جس نماز کی امامت اللہ کے نبی کریں گے وہ بالکل قبول نہیں، یہ اس طرح نوازتے ہیں، اس طرح دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہی حضور آئے تقریر کر دی تھی بند، لیکن استاد اگر تقریر نہیں ہوتی شاگردوں بہت مشکل ہوتا ہے، حضور ظاہر ہے وہ بیٹھ گئے، تو ممبر کے 3 زینے تھے، 3 پوڑیاں تھیں ممبر کی، وہ آخری ممبر پہ بیٹھ گئے، اپنی پشت جو تھی پہلے چہرہ ادھر تھا، پھر چہرہ پشت ادھر کر دی ممبر کی طرف، اور آخری سیڑھی پہ اس طرح بیٹھ گئے، اور اپنی پشت جو تھی، جو بیگ جو تھی، وہ 60,000 کا جڑا مجمع سی انہوں طرف کر دی۔ وہ بندے حیران ہو گئے، بابا جی تقریر کر رہے تھے، ابھی تو عروج تھا اور اختتام کی طرف جانا تھا، موضوع کو سمیٹنا تھا، کنکلوژن کرنا تھا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ 15 منٹ 20 منٹ حضور نے تو کہا تھا نا تقریر کرتے رہو، یا رسول اللہ نے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضور جب چلے گئے نا، کسی خاص مرید نے اندر کر کے حضور آئے تھے تقریر کا موضوع بڑا منفرد تھا، تو آپ نے تقریر کیوں بند کی؟ فرمایا بس ساری باتیں ضروری تو نہیں ہوتی بتانے کی، نہیں آپ یہ پہنچے ہوئے، وہ پہنچے نہیں، کہتے جی بڑا ساڑھا بزرگ پہنچے، کتنے پہنچے آپ؟ جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت سے فدا ساری خدائی ہوگی، میں تو سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا یاروں پوچھا ہے سرکار سے آئی ہوگی، تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، کیونکہ قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں کیا ماجرا ہوا؟ میں حضور آئے تھے نا،
تو بیٹھے رہے. جب حضور آئے تو حضور ایک 10 دفعہ ادھر دیکھتے ہوں گے اپنے بیٹے کی طرف, تو ایک دفعہ مجمع کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو آپ جتنی دیر بیٹھے رہے اور یہ قدموں میں بیٹھے رہے, تو حضور اس دن راضی ہو کے نہیں گئے, راضی تو پہلے ہی تھے, تو دیکھ نہیں گئے ہوں گے ہمارے غوث اعظم کو. حضور آ گئے تو میں نے کہا مجھے حضور نے اشارہ بھی کیا کہ تکبیر جاری رکھو. کسی کو نہیں پتا چلا ان کے اور حضور کے درمیان تھا. اور میں نے ادب مصطفیٰ میں تکبیر جاری نہیں رکھی, میں بیٹھ گیا اور حضور نے میرے اس عمل کو ظاہری پسند کیا اور ظاہری واپس تشریف لے گئے. تو میرے دوستوں, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, اللہ کے نبی جو بس آپ سے بات بے ادب قادری بھی نہ ہو. بے ادب جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, 360 ولی سے اس وقت روئے زمین پر بشمول حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ. 359 نے گردن جھکا دی. ایک جڑا تھی انہوں نے کہا میں تے عبد القادر اسٹوڈنٹ نہیں, قادری بھی نہیں تھا, اس نے گردن نہ جھکائی. آپ نے کہا تو سور چلا میں ان کسی نے عورت نہ عشق ہو گیا. یہ حقیقی بات حضور غوث پاک نے لکھا. جس عورت سے عشق ہوا اس نے کہا کہ شراب پی, وہ شراب پینے لگ گیا. جڑا تھا مریض سے روئی جاوے, انہوں نے کہا اس مرشد کے پاس سے ہمیں تو بڑا فیض ملا. تو پتہ چلا کسی بڑا مریدوں کی بھی درد جو ہے دوائیں ہیں وہ مرشد کو پھر ڈی ٹریک ہو جائے تو وہ ٹریک پہ لے آتے ہیں. اب ظاہر حضور غوث پاک کو قدم نہیں چکایا. آپ نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ عبد القادر تجھے وہ اسٹیٹس ملا ہے 25 سال مجاہدات کا, اب تیرے لیے راستے کھلے ہیں. روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہیں تو اپنا قدم اٹھا اور ان کی گردن پہ ہوگا جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا شراب پی, کوئی خواہش تھی کہ اس کی فرمائے تھی کہ شراب پی پھر میں تجھے قریب آنے دیں گے. شراب پی, انہوں نے کہا نہیں سور کا گوشت بھی کھا لو. اب جب مرشد کی یہ حالت دیکھی مرید نے کہ حضور غوث پاک سن فریاد پیران دیا پیرا, حضرت جی اونا تے کر لیں گستاخی جی, آپ ہی مہربانی فرمائے. او شیخ اب بھی ہوش کر لے, اب بھی گردن کو جھکا لے, تیری ولایت کو ہم واپس کر دیں گے میرے دوست. بس میں آخری بات کرتا ہوں. فضل حق صاحب آئے گا والد صاحب دادا جان کو مرد تھوڑے کو ہو گیا بواسیر. انہوں نے کہا فضل احمد, فضل حق نے سنے تیرے کو تغیر ہے. انہوں نے کہا جی آیا تھا. انہوں نے کہا صبح گئی ہیں یہ لے لی ہوں. وہ صبح آئے نا اگلے دن تو تویز نے لے آئے گا. میں تویز لے آیا بیٹا فضل حق. انہوں نے کہا جی وہ بھول گیا. فضل حق کہتے بس اتنی بات ہوئی تو میں بالکل خالی ہوں, بالکل. میں روتا ہوں واپس چلا کے, میں اگلے دن تویز بنا کے لایا کہ دیکھیں بات کتنی باریک بینی ہے. بزرگوں کے پاس فیض نہیں ملتا اور ذرا سی بات ہو جائے سوئے ادبی جن سے پیار ہوتا ہے میرے دوستوں, ان کی ذرا سی بات کو بھی ظاہر میرے دوست آپ میں اگلے دن آیا تویز میں جا مکی مسجد چلا جاؤ تھے. موچی ہے وہ نمازی بھی ہے, 5 وقت نماز پڑھتا جا چمڑے چمڑا لیا. میں چمڑے چمڑا کے لیا تھا تو میں آ گیا تقریر کر کے میں لایا کہ بدلا وہ لوہے کا ٹرک گیا اندر جو دھاگا کٹ کالے رنگ کی ڈوری کٹی تو ایک کنگل دادا جان نے ہمیں کی تھی تو ایک فضل حق صاحب میں پتر 11 ہے میں بات کر وہ جڑا اندر ڈسکنیکشن ہو گیا تھا نا, میں 11 کر کے میں اس کو کر تعویذ اس کو ڈال دیا گیا. میں پتر اب میرے دائیں بازو پہ باندھ دو. فضل حق صاحب بننے لگے. فرمایا بھائی ہوں ٹھیک ہے, بھائی ہوں ٹھیک ہے, بھائی ہوں ٹھیک ہے. پھر ٹائم دادا جان نے فرمایا ٹھیک تو آپ ہونا تھا نا, وہ جو معاملہ رک گیا تھا 24 گھنٹے رکا رہا, ادھر وہ تویز باندھتے رہے. فرمایا بھائی ہوں ٹھیک ہے, بھائی ہوں ٹھیک ہے. 3 دفعہ کا وہ ساری چیز دوبارہ بحال فرما دی. تو وہ جو جس نے گردن نہیں جھکائی وہ جب وہ شراب پینے لگا اور سور کھانے لگا, اس کے مرید نے کہا اے حضور غوث اعظم مہربانی فرما دے, میرا شیخ جو ہے وہ تو بالکل گمراہ ہونے جا رہا ہے, تو آپ نے آپ بھی گردن جھکا دے. اس نے گردن جھکائی, ولایت بھی مل گئی اور ولایت کو بحال بھی کر دیا. میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے حاجی حسنات احمد صاحب اور ان کی فیملی کو, انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا میرے دوستوں ان کی یاد میں اس محفل کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آنے والوں کو بھی فیض غوثیت میں وافر حصہ عطا فرمائے, اور جن بزرگوں سے ہمارا قلبی اور روحانی تعلق ہے ان کی بھی خصوصی لمحات میں خصوصی توجہات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.